نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا وقال تعالی ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ پچھلے جمعہ ہم نے رسالۃ المسترشدین کا آغاز کیا تھا اور امام حارث محاسبی رحمہ اللہ کا تعارف اور اس رسالے کا کچھ تعارف دیکھا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ شروع کی تھوڑا سا حصہ ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں انہوں نے جو چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کا سینہ کھول دیا اور اس کو تصدیق تک پہنچا دیا، یعنی دین کی تصدیق اور ایمان کی تصدیق تک، تو پھر وہ شخص جو ہے اس کو رغبت ہوتی ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو انٹلیکچوئلز ہیں، دینی معنوں میں انٹلیکچوئل کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہاں آج تو انٹلیکچوئل اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا کو بہت اچھا جانتا ہو، جبکہ دینی اصطلاح میں انٹلیکچوئل وہ ہے جو کہ اصل حقیقت کو جانتا ہو۔ اور اصل حقیقت کیا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی کامیابی اور ناکامی کس میں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص 6 مہینے آج سے لے کے اگلے جو 6 مہینے ہیں اس کو بہت اچھا گزارے، اور ایک شخص ہے جو کہ آج سے 10 سال بعد کی جو اس کی زندگی ہے اس کے لیے ابھی سے پلاننگ کر رہا ہے اور ابھی سے سیونگز کر رہا ہے اور ابھی سے چیزیں بلڈ کر رہا ہے اور ابھی ذرا مشکل سے گزارا کر رہا ہے۔ تو ہم کس کو سمجھدار سمجھتے ہیں دونوں میں سے؟ جو 10 سال بعد کو سامنے رکھ کے چل رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کوئی عجیب تصور نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم اس آدمی کو انٹلیکچوئل یا سمجھدار نہیں سمجھتے کہ جو آج اور اس سال کو سامنے رکھ کے زندگی گزار دے، بلکہ ہم اس کو یہ سمجھدار سمجھتے ہیں کہ جو 10 15 20 سال بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کو سامنے رکھ کے آج کو پلان کر کے چل رہا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں یار بڑا سمجھدار آدمی ہے، دیکھیں ہر چیز خرچ نہیں کر دیتا، سنبھال کے رکھتا ہے اور چیزیں بلڈ کر رہا ہے، اور دیکھنا یہ جب مشکل وقت آئے گا اور جب وہ زندگی کا آخری حصہ آئے گا تو یہ اس نے بڑا کچھ سمیٹ کے رکھا ہوگا۔ تو اصل میں سمجھدار کون ہے؟ جو جتنا مستقبل کو اپنے سیکیور کر لے۔ تو چونکہ ہم تو اس دنیا کو کل دنیا نہیں سمجھتے نا، کل زندگی نہیں سمجھتے، تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اصل زندگی تو شروع ہی مرنے کے بعد ہو رہی ہے۔ تو پھر انٹلیکچوئل کون ہے؟ جو اصل میں مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے سب کچھ اس کے لیے کرے، اور اس لحاظ سے بھی وہ بندہ انٹلیکچوئل ہے نا کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ دنیا کا جو گیا گزرا آدمی ہے یہ زندگی اس نے بھی گزار لی ہے۔ یہ زندگی گزارنا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، ٹھیک ہے اس میں آزمائشیں ہیں، تنگیاں ہیں، تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، لیکن یہ گزر جاتی ہے۔ یعنی ہم میں سے کسی کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں یہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا، کیا کریں گے؟ کوئی بٹن تو ہے نہیں کہ آف کر کے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، سیل نکال دیتے ہیں نا بس، ٹھیک ہے، آف بھی نہیں ہو رہا تو چلو سیل نکال دو۔ تو یہ تو شب و روز کا نظام چل رہا ہے، یہ ہر بندے نے چلانا ہی ہے، اور جیسے تیسے کر کے مشکل آسان یہ چلتا رہے گا۔ اور انسان جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ او ہو 20 سال 30 سال 40 سال پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئے۔ تو اصل سمجھداری کیا ہے؟ اصل سمجھداری یہ ہے کہ وہ زندگی جو ایسے نہیں گزرے گی جیسے یہ گزر رہی ہے، ویسے وہ نہیں۔ اس دنیا میں آپ کچھ کریں نہ کریں کسی بھی صورت میں آپ کی زندگی گزر جائے گی۔ بظاہر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ایسے گھر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں گھروں میں کچھ بھی نہیں کرتے، گزر رہی ہے زندگی، اچھی بری پسندیدہ ناپسندیدہ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن گزر رہی ہے نا۔ یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے، آخرت کی زندگی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی تو جو آپ کی چلے گی وہ اس پر چلے گی جو کچھ آپ نے یہاں کیا، اور جو شخص جہنم میں جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، اس کا تو ایک ایک لمحہ نہیں گزر رہا ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چلو بھائی جو بھی ہے اب گزر جائے گی، نہیں، کیونکہ گزر جانے کا تصور کب ہے؟ جب اینڈ ہے کوئی، پھر آپ کہیں گے نا کہ گزر گئی، چلے جی 20 سال ایک جگہ رہنا ہے، مشکل حالات ہیں، چلو آج کا دن گزر گیا تو 19 سال اور 364 دن رہ گئے۔ جہنم میں تو یہ ہے ہی نہیں، تو جہنم میں انسان صبر کرے یا نہ کرے برابر ہے اس کے لیے۔ صبر اصل میں صبر کا تصور ہی نہیں ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اینڈ لیس لائف ہے اسی کنڈیشن میں۔ دنیا میں دیکھیں نا کوئی بیمار شخص بھی ہے تو وہ اس کو صبر کس بات پہ آ جائے گا کہ یار کیا ہوگا، میکسیمم اس بیماری سے موت واقع ہو جائے گی نا، اس سے بڑا تو کچھ نہیں ہونا،
لہٰذا جب موت واقع ہو جائے گی تو کم از کم یہ بیماری کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ امید اس کو جھیلنے پر آمادہ کرتی ہے. جہنم میں کیا امید ہے انسان کے پاس؟ کوئی امید نہیں ہے ماں سوا وہ مومن کے. لیکن اس کے لیے بھی کوئی وقت گزارنا وہاں آسان نہیں ہے. لیکن چلیں اس کو پتہ ہے کہ بالآخر میں نے جہنم سے نجات پانی. لیکن کافر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا انٹلیکچوئل کون ہے؟ انٹلیکچوئل وہ ہے جو اصل میں جو فیوچر ہے، اصل فیوچر جو ہے وہ اس کی پرواہ کرتا ہے، جو اس کا اصل کیریئر ہے اس کی پرواہ کرتا ہے. تو لہٰذا اس میں جب بھی یہ انٹلیکچوئل کا، اہل عقل کا ذکر آئے گا، دینی معنوں میں عقل سے مراد دنیا کی سمجھداری نہیں. دنیا کی زندگی بہت سے کم عقل لوگوں کی زیادہ بہتر گزر جاتی ہے ان سے جن کو زیادہ عقل ہے. آپ نے ایک محاورہ سنا ہے نا ہمارے ہاں زبان میں، وہ عام ہے کہ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ. ٹھیک ہے، تو دنیا کے لیے تو اصول یہ الٹا ہے. دنیا میں، دنیا کی زندگی کے لحاظ سے جتنے آپ عقل مند ہیں اتنا آپ کو مسئلہ ہی ہے. کیوں مسئلہ ہے؟ کہ یہ عام انسان کو جو مسئلے نظر نہیں بھی آ رہے آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں. جیسے دیکھیے ہم اس وقت اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ اچھا ماحول ہے، لیکن ہم پرسکون بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ ہم میں سے کسی کی آنکھوں کے سامنے ایسے لینز نہیں لگے ہوئے جو یہاں پہ موجود جو جراثیم ہیں وہ دیکھ سکتے ہوں. ٹھیک ہے، ایک حقیقت موجود ہے یہاں پہ اس ہال میں، یہاں دائیں بائیں ہمارے، لیکن ہم نے اس حقیقت کو نہیں دیکھا تو ہم زندگی گزار رہے ہیں. ابھی یکدم آپ سب کو ایسا چشمہ دے دیا جائے جو یہاں پہ جتنے بھی جراثیم موجود ہیں، جتنے بیکٹیریاز، جو بھی یہاں پہ انوائرمنٹ میں چیزیں موجود ہیں وہ سب آپ کو دکھنا شروع ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اگرچہ وہ آپ کو ایفیکٹ نہیں کر رہی ہوں گی لیکن ان کو دیکھ دیکھ کے آپ اڑ رہے ہوں گے. تو دنیا میں تو بعض کا زیادہ عقل مند آدمی زیادہ پھنس جاتا ہے. کیونکہ بارہ سنگا جو ہوتا ہے نا، بعض کا وہ سینگ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پھنس جاتا ہے. تو اسی طرح انسان دنیا میں بعض کا زیادہ عقل تو بندے کو تنگ بھی بہت کرتی ہے. اور جتنا سادہ ذہن کا آدمی ہوتا ہے وہ اتنا سکون سے چل رہا ہوتا ہے، اس کی چیزیں اتنی سمٹی بھی ہوتی ہیں. تو اصل عقل مند وہ شخص ہے جو کہ آخرت کو سمجھے اور آخرت کی باریکیوں کو سمجھے. ہاں، وہاں جتنا وہ آخرت کی باریکیوں کو سمجھے گا اتنا اس کے درجات بلند ہونے کا امکان ہے. تو انہوں نے برل کہا تھا کہ جو عقل مند لوگ ہیں ان کے رستے کو اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ شخص شریعت کی حدود کے ساتھ اور کتاب اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور جس کے اوپر اہل ائمہ جو محتدون ہے، ہدایت یافتہ، ان کا اتفاق ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. اور اسی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا. اس کے بعد انہوں نے آیت کوٹ کی تھی اور آیت کے بعد انہوں نے حدیث کوٹ کی. تو حدیث جو تھی وہ کیا تھی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اختیار کرو اور میرے جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی سنت کو فالو کرو. من بعدی، میرے بعد، عزوا علیہا بالنواجذ. اور یہ جو اسلوب ہے یہ بڑا غیر معمولی ہے کہ اس کو دانتوں کی، داڑھوں کی مضبوطی سے پکڑ لو. تو جیسے کسی چیز کو بہت زیادہ مضبوطی سے پکڑنا ہے تو داڑھوں سے اس کو پکڑ لیا جائے. تو یہ ایک ایکسپریشن ہے کسی چیز کو بہت غیر معمولی مضبوطی سے پکڑنے کو. وَعْلَمْ أَنَّ فَرِيضَةَ كِتَابِ اللَّهِ الْعَمَلُ بِحُكْمِهِ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ. اور جان لو کہ اللہ کی کتاب کا جو فرض ہے کہ اس کے حکم پر عمل کیا جائے، والنہی، اور اس کی جو ممانعت ہے اس سے روکا جائے. یعنی اللہ کی کتاب کا فریضہ کیا ہے کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کو کیا جائے اور جس چیز سے روکا گیا اس سے روکا جائے. والخوف، اور خوف رکھا جائے. والرجا، اور رجا ہو، ٹھیک ہے، امید ہو. لوعدہ، اس کے وعدے پر. ووعیدہ، اور اس کی وعید پر. والایمان بمتشابہ، اور جو اس کا متشابہ ہے اس پر ایمان ہو. والاعتبار، اور نصیحت حاصل کرنا. بقصصہ وامثالہ، اس کے واقعات سے اور اس کی مثالوں سے. فاذا اتیت بذلک، جب تم یہ سب کر لو. فقد خرجت من ظلمات الجہل الی نور العلم، تو پھر تم جہالت کی تاریکیوں سے علم کے نور کی طرف آ جاؤ گے. ومن عذاب الشک، اور شک کی اذیت سے الی روح الیقین، یقین کی راحت کی طرف. قال اللہ جل ذکرہ، اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو اس طرح لے لے کہ قرآن مجید جس چیز کے کرنے کا حکم دے وہ کرے، جس سے روکے اس سے رکے. تو دو چیزیں تو انہوں نے بتا دی کرنے کی کہ بھئی یہ کرنے کا کہا گیا وہ کرو اور جس سے روکا گیا اس سے رکو. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ خوف اور امید. خوف اور امید کس کی ہوگی؟ وعدے اور وعید پر.
یعنی جو کچھ آخرت کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا اس میں سے جو امید کا پہلو ہے اس کو ہم نے امید کے طور پہ لینا ہے، اور جو وعید کا پہلو ہے اس میں جس میں ہمیں بتایا گیا کہ سزا ہے انسان کے لیے، وہاں پہ عذاب ہے، اس سے ڈرنا ہے۔ اور ایمان کے بارے میں بھی کہا گیا نا کہ ایمان کیا ہے؟ بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان۔ بالکل اگر انسان کے اوپر خوف طاری ہو جائے کہ میری آخرت میں بخشش نہیں ہو سکتی تو وہ مایوس ہو جائے گا، اور جب مایوس ہو جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عمل چھوڑ دے گا، اب کس لیے عمل کرنا ہے؟ اور اگر امید ہی امید ہو جائے تو اس کا بھی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب عمل کی ضرورت نہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ بس بخشے ہی جانا ہے تو پھر اب کچھ کرنا کیوں ہے بخشنے کے لیے، بخشائے جانے کے لیے۔ تو لہذا ایمان کیا ہے؟ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اور اس بیلنس کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ جب لگے کہ خوف بڑھ رہا ہے تو امید کی طرف جانا ہے، اور جب لگے کہ امید بہت بڑھ رہی ہے تو خوف کی طرف جانا ہے۔ اور جیسے یعنی آپ کیسے پینڈولم ہوتا ہے نا، اصل میں انسان کی زندگی ایسے چلتی ہے کہ بعض اوقات وہ ایک طرف جائے گا تو خوف بہت بڑھ جائے گا، تو اس کو پھر واپس پینڈولم واپس ادھر روک لیں گے تو مسئلہ ہے، اس کو واپس آنے دیں اور اس کو امید کی طرف جانے دیں، اور امید کی طرف زیادہ جائے گا تو اس کو واپس خوف کی طرف آنا چاہیے۔ تو یہ خوف اور امید کے درمیان رہنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، کسی ایک انتہا پہ جانا ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی جو متشابہ چیزیں ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ متشابہ چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن مجید نے بعض امور تو ایسے بیان کیے جو انسان کی کمپریہنشن کے اندر آتے ہیں، انسان پوری طرح ان کو کمپریہنڈ کر سکتا ہے۔ مثلا نماز کا حکم دیا، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزے کا حکم دیا۔ بعض چیزیں ایسی قرآن نے بیان کی جو انسان ان کو پوری طرح کمپریہنڈ نہیں کر سکتا۔ متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پوری حقیقت اس کی انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا قرآن مجید نے کہہ دیا 7 سماوات، 7 آسمان۔ اب 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے، اور ایون ایک آسمان سے بھی کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ انسان چاہے بھی سمجھنا اس کو انسان کی کمپریہنشن سے باہر۔ آج تک جدید سائنس بھی ڈیفائن نہیں کر سکتی کہ آسمان سے مراد کیا ہے اور 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں کچھ چیزیں بیان کی گئی، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ یا کیا چیزیں ہیں، لیکن یہ سب چیزیں پھر بھی آسمان کی حقیقت کو ہم پھر بھی یعنی ان سے یہ تو پتہ چلا کہ بہت ہی عظیم شے ہے کوئی، ہمیں یہ پتہ چلا کہ لیئرز ہیں کوئی، وہ لیئرز کیسی ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، وہاں کیا کچھ ہے، یہ سب ہمیں نہیں پتہ۔ اب کوئی شخص متشابہ کے پیچھے پڑ جائے کہ میں اس کو ڈیفائن کر کے رہوں گا، میں اس کو اسپیسیفائی کر کے رہوں گا کہ اس سے کیا مراد ہے، تو لازماً وہ گمراہ ہوگا۔ اسی طرح جتنی چیزیں قرآن نے بیان کی جن کی کمپریہنشن 100% اس کو سمجھنا انسان کے سمجھ سے بالا تر ہے، انسان کے پاس وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس کو سمجھنے کی، ان کو وہیں تک رکھا جائے گا جہاں تک قرآن و سنت نے بیان کر دیا۔ مثلا جنت جہنم، جنت اور جہنم کو یہ بھی متشابہات میں سے ہیں۔ کیوں متشابہات میں سے ہیں؟ کہ اس کو 100% سمجھنا پاسبل نہیں۔ جنت کیسی ہے اس کو 100% سمجھنا پاسبل نہیں۔ اچھا کوئی شخص سوچ بھی سکتا ہے نا کہ کیوں پاسبل نہیں، کسی چیز کو 100% سمجھنا کیوں پاسبل نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انسانی ذہن کی ایک محدودیت ہے، اور وہ محدودیت یہ ہے کہ انسانی ذہن کسی چیز سے میچ کر کے چیز کو سمجھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز مثال کے طور پہ دکھانے کے لیے نہیں ہے، جیسے یعنی خرید و فروخت میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اچھا سیمپل تو دکھائیے نا جی، ٹھیک ہے میں آپ سے یہ چیز لے لوں گا، لیکن آپ تو صرف زبانی بیان کر رہے ہیں نا، مجھے سیمپل دکھا دیجیے اس کا، سیمپل دے کے میں لے لوں گا۔ تو سیمپل کا مطلب کیا ہے کہ چلیں 19-20 اوپر نیچے ہوگا، لیکن جو چیز آپ نے دکھائی ہے اس جیسی چیز ہوگی۔ سیمپل آپ نہیں دکھائیں گے تو کہا جائے گا نہیں بس بغیر سیمپل دیکھے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی سادی سی مثال نا، کہ کسی موجود چیز کو کمپریہنڈ کرنا بغیر مثال کے کیوں پاسبل نہیں ہے؟ کہ اگر آپ ایک جنگل میں آپ کو بھیجا جائے ایک ٹاسک دے کر، جس جنگل میں پہلے کوئی انسان باہر سے آبادی سے نہیں گیا، اور جو جنگل کے لوگ ہیں ان میں سے کوئی کبھی باہر آبادی میں نہیں آیا، اور آپ کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ آپ نے زبانی ان لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ دنیا میں اسمارٹ فون ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ کے پاس اسمارٹ فون دکھانے کے لیے نہیں، کوئی تصویر کوئی شے نہیں۔
اب آپ نے جنگل میں رہنے والے ایک انسان کو ایک ایسی حقیقت بتانی ہے جو آپ نے دیکھی ہوئی ہے، آپ کیسے بتائیں گے اس کو؟ زبانی آپ نے اس کو یہ سمجھانا ہے کہ دنیا میں اسمارٹ فون ایجاد ہو چکا ہے یا اسمارٹ فون ایک چیز ہوتی ہے. کوئی ہے حل؟ آپ جو بھی ڈسکرائب کریں گے اس سے اس جنگل میں رہنے والے شخص کے ذہن میں ایک نقشہ بنے گا، اور وہ نقشہ اسمارٹ فون کا نہیں ہوگا. بالفرض آپ کو ایک مشین لے جا کے دے دی جائے وہاں پہ جو اس دماغ کو سکین کر کے پرنٹ نکال سکے. جو ہی آپ سمجھائیں اس کو کہ بھائی یہ چیز ہے، اسمارٹ فون یہ چیز ہوتی ہے، تو اس کے دماغ کا سکین ہو جائے اور وہ پرنٹ نکلے. جب پرنٹ نکلے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جو اس نے تخیل کیا وہ اسمارٹ فون نہیں ہوگا. کچھ بھی کر لیں، آپ اس شخص کو زبانی کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے پوری طرح کہ اسمارٹ فون کیا ہوتا ہے. اب آپ کیا کریں گے اس کو سمجھانے کے لیے؟ اب آپ جنگل میں جو بھی میکانزم چل رہا ہے کمیونیکیشن کا، آپ اس کی مثال سامنے رکھ کر اس کو اتنا سمجھا سکیں گے کہ بھائی جیسے یہاں تم موجود ہو اور وہاں ایک شخص موجود ہے اور تم آواز دیتے ہو اور یہ آواز کوئی ایکو ہوتا ہے اور وہاں تک پہنچ جاتی ہے، بس یہ ایک ایسی مشین ہے جس سے کوئی آواز بڑھ ذرا جاتی ہے زیادہ، ٹھیک ہے، اور دور تک چلی جاتی ہے. بس اس کو اتنا سمجھ آ سکے گا کہ اچھا کوئی چیز ہے جس کے ذریعے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ دور تک چلی جاتی ہے. لیکن اب آپ اس کو بتائیں کہ بھائی اس میں ایپس بھی ہوتی ہیں اور ٹچ سسٹم بھی کوئی چیز ہوتا ہے اس کے اندر، یہ بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ کبھی کمپریہینڈ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی موجود دنیا میں مثال نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. اسی طرح جنت اتنی ایڈوانس چیز ہے اور اس کے مقابلے میں ہم اس جنگل سے بھی زیادہ، یعنی آپ کہیں کہ بیکورڈ ہیں. تو ہم اس جنگلی سے بھی زیادہ بیکورڈ ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں سیمپل تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. اس جنت کا ایک حصہ اس زمین پہ کہیں رکھ دیا جاتا سیمپل کے لیے تو پھر تو چلیں کچھ بات ہو سکتی تھی کہ اس کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے 1000 گنا یا 10,000 گنا زیادہ بہتر جگہ ہوگی. وہ تو ہے نہیں، چونکہ سیمپل نہیں ہے اور ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں کیا کیا گیا؟ جنت کے بارے میں بتانے کے لیے وہ انداز اختیار کیا گیا جتنا اس دنیا میں جو کچھ موجود تھا اسے ہم سمجھ سکتے تھے. تو یہاں کی جو لگژری تھی اس لگژری کو بیان کرنے کے لیے ڈیفائن کر دی کہ بھائی جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا. ادروائز جنت کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اس کی جو نعمتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ کسی دل پہ ان کا خیال نہیں گزرا، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، کسی آنکھ نے ان کے بارے میں ان کو دیکھا نہیں. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں کہ نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل پہ خیال گزرا، اس کو کمپریہینڈ کرنا پاسبل نہیں ہے. ایک آئیڈیا بہت ہلکا سا. تو قرآن کا وہ سب بیان جو ان چیزوں کے بارے میں ہے جن چیزوں کو اس دنیا میں کمپریہینڈ کرنا پوری طرح پاسبل نہیں ہے، وہ ساری کیا ہیں؟ متشابہ. متشابہ کے بارے میں 2 طرح کے رویے بیان کیے گئے. ایک رویہ اہل ایمان کا ہے، تو اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہ آیات پر بس ایمان رکھتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھتے. جو کچھ بتا دیا اس کو مان لیا اور اس کے آگے اپنے دماغ کو روک لیا، فل سٹاپ لگا لیا. اور فل سٹاپ کیوں لگایا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اس سے آگے سمجھنا پاسبل نہیں. اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بال کی کھال اتار کے رہیں گے، ہم تو باریکی میں جا کر رہیں گے. اب اگر کوئی شخص جنت کے بارے میں ایک نریٹو پورا بلڈ کر لے گا، جی میں بتاتا ہوں جو جنت کیسی ہوتی ہے، وہ نریٹو کہاں سے آئے گا؟ وہ جو نقشہ وہ بنائے گا وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ اس کے ذہن نے جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا اسی کو نا، ٹھیک ہے. تو وہ تو ہو سکتا ہے کنونس ہو جائے کہ میں جو سمجھا ہوں یہی جنت ہے، لیکن ویریفائی کیسے کریں گے کہ یہ جو اس نے نقشہ بنایا ہے جنت کا یہی جنت ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ پاسبل نہیں. خیالی پلاؤ ہو سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، وہ بڑا دلچسپ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتھینٹک نہیں ہوگا. اتھینٹک کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اتھینٹسٹی کے لیے اس کو ویلیڈیٹ کیسے کریں گے؟ جیسے دیکھیں نا آج میڈیکل سائنس میں کیا ہے کہ کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے جی آپ کو یہ فلاں بیماری ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں نہیں مجھے تو آپ پہ اعتبار نہیں ہے، تو کہتے ہیں جائیں کسی لیب میں جا کے آپ ٹیسٹ کرا لیں، ٹھیک ہے نا، بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. وہ کہیں نہیں بس کوئی ٹیسٹ نہیں کرانا، کسی لیب میں نہیں جانا، بس میں نے کہہ دیا تو چونکہ میں نے کہانی بڑی اچھی بنی ہے لہٰذا تم مان لو کہ یہی بیماری تمہیں ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا. تو علم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی خیالی اپنی دنیا بنا کر جو ہے نا وہ بیان کر دے اور کہے کہ یہ حقائق ہے. ان حقائق تک وہ پہنچا کیسے؟ ٹھیک ہے، جب وہ پہنچ ہی نہیں سکتا حقائق تک تو وہ بیان بھی نہیں کر سکتا. اور دین نے کیوں بیان نہیں کیے؟
دین نے اس لیے بیان نہیں کیے کہ وہ نعوذ باللہ وہ معلوم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے نا، لیکن کمپریہینڈ جس نے کرنا ہے وہ چونکہ سمجھ نہیں سکتا، لہٰذا ایک لمٹ تک ان چیزوں کو بیان کر دیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ متشابہ ہیں، ان کی باریکیوں میں تم نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا یہ اصول جب تک ہمارے ذہن میں راسخ نہیں ہوگا، قرآن کے متشابہ سے صحیح رہنمائی ہم نہیں لے سکتے۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جدید سائنس کتنی باتوں کا جواب نہیں دیتی، کیوں نہیں دیتی؟ دنیا کے کتنے مسائل ہیں جن کا جواب آپ کو جدید سائنس نہیں دے گی، اس کو تو شرمندگی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو جہاں تک سائنس پہنچ سکی ہے وہ چیزیں ابھی اس کی کمپریہنشن سے باہر ہیں، تو جب وہ چیزیں اس کی کمپریہنشن سے باہر ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ابھی ہمیں نہیں پتہ۔ تو جب جدید سائنس بھی ایک جگہ جا کے رک جاتی ہے اور وہ اس سے آگے کے حقائق جن کو وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتی اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیتی، تو یہ انسان اتنی بڑی کیا چیز ہے کہ وہ کہے کہ بھئی میں قرآن پڑھنا شروع کروں گا تو میں ہر بات کو ڈیفائن کر کے ہی چھوڑوں گا۔ ہاں، یہ سوال ایک بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی اگر قرآن میں متشابہ بھی ہے تو پھر میں عمل کیا کروں، کیسے کروں؟ تو کوئی متشابہ جو مضامین ہیں قرآن مجید کے، ان میں سے کوئی چیز بھی عمل سے متعلق نہیں ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو قرآن نے متشابہ انداز سے بیان کیا ہو۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد، قتال ہے، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو متشابہ ہے۔ متشابہ کائنات کے وہ حقائق ہیں جن کا انسان کو بتانا بھی ضروری تھا، لیکن انسان پوری طرح ان کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے ایسا اسلوب اختیار کیا، اور یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن نے غیب کے حقائق بیان بھی کر دیے، اور وہ پوری طرح کمپریہینڈ بھی انسان نہیں کر سکتا، جتنا کمپریہینڈ کر سکتا تھا اتنا بیان کر دیا، اور وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا۔ تو لہٰذا متشابہ آیات کو ماننا کافی ہے، ان پر صرف ایمان رکھنا کافی ہے، اس میں عمل سے متعلق کچھ بھی نہیں، وہ صرف نظریے سے متعلق ہیں، وہ صرف اعتقاد سے متعلق ہیں۔ والاعتبار بقصصہ، قرآن کے جو واقعات ہیں، قصے ہیں، و امثالہ، اس کی جو مثالیں ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن نے انسانی ذہن اور نفسیات کو سامنے رکھ کے کیا کیا کہ جو چیزیں بیان کی ان کو قصوں کی شکل میں اور تمثیلات کی شکل میں بیان کر دیا، اور یہ انسانی ذہن ایسا ہی ہے، بڑی آسانی سے ہم بات کسی واقعے کے ذریعے سمجھ جاتے ہیں یا کسی مثال کے ذریعے سمجھ جاتے ہیں۔ تو قرآن نے بار بار چیزیں مثالیں دے کر بیان کی۔ فَإِذَا أَتَيْتَ بِذَلِكَ، تو جب تم یہ کر لو، فَقَدْ خَرَجْتَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ، اب تم جہالت کے اندھیروں سے نکل گئے، إِلَى نُورِ الْعِلْمِ، علم کے نور کی طرف، وَمِنْ عَذَابِ الشَّكِّ، اور شک کی اذیت سے نکل گئے، إِلَى رَوْحِ الْيَقِينِ، یقین کی راحت کی طرف۔ یہ بھی جو لوگ تھوڑا بہت فلسفے وغیرہ سے یا جدید علوم سے شغف جن کا ہے، اور جدید علوم سے مراد زیادہ آپ کہہ لیجئے فلسفے سے متعلق جو چیزیں ہیں، تو ان کے علم میں ہوگا کہ جدید ذہن کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ ڈاؤٹ تو ایک بہت اچھی چیز ہے، شک کرنا تو ایک بہت اچھی چیز ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیا گیا کہ آپ تو علم حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ شک نہ کریں۔ اور کچھ فلسفی جو ہیں وہ تو اس تک چلے گئے کہ جیسے ہر چیز جو ہے اس کے اوپر شک کرنا ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو نظریہ ہے، اس نظریے سے کیا نکلے گا؟ اس نظریے سے انسان یقین تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ شک میں ہی رہے گا۔ اور شک کیا چیز ہے؟ یہاں انہوں نے شک کو ایک عذاب کہا ہے۔ انسانی ذہن بنا ہی نہیں ہے کہ وہ شک کے لیے بنا ہو، کہ وہ مستقلاً شک اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھا رہے۔ انسانی ذہن کیا چاہتا ہے؟ یقین تک پہنچنا۔ شک اس کو بے چین کرتا ہے، مضطرب کرتا ہے، اور یقین اس کو یکسو کرتا ہے۔ مثلا بالفرض آپ نے میٹرک کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ بھئی آپ نے آگے کیا پڑھنا ہے، جب تک آپ طے نہیں کر لیں گے تب تک آپ سکون میں نہیں ہوں گے، اور جس دن آپ نے طے کر لیا آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ کو ایک ذہنی سکون حاصل ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام ہے آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، جب تک آپ تذبذب میں ہیں تب تک آپ بے چین ہیں، اور آپ کا ذہن کیا چاہتا ہے؟ آپ کا ذہن چاہتا ہے کہ میں کسی نتیجے پہ تو پہنچوں، اور بعض کا انسان تنگ آ کے بھی کرتا ہے کہ بھئی چھوڑو، میں نے اس الجھن میں پڑھنا ہی نہیں ہے، بس فٹافٹ یہ فیصلہ کر لو، یا بعض کا انسان تنگ آ کے کہتا ہے ٹاس کر کے فیصلہ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ تذبذب جو ہے، یہ شک کی جو کیفیت ہے، یہ ذہن کو تنگ کرتی ہے۔ تو لہٰذا شک پیدا ہو جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، پیدا ہو گیا، اب اس کو دور تو کرنا ہے، اور وہ دور کرنے کا ذریعہ پھر علم ہے۔ لیکن انسان کا جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ یقین تک پہنچنا۔
اگر انسان کو یقینی علم حاصل ہو گیا بغیر لمبے چوڑے رستے کو اختیار کیے تو ضروری نہیں ہے کہ اب وہ دوبارہ سے شک کا رستہ اختیار کرے اور اپنی ہر چیز کے اوپر وہ شک کرنا شروع کر دے. اور دنیا کے معاملات ہیں اتنے زیادہ کہ اگر کوئی اس رستے پہ چل پڑے کہ میں ہر معاملے میں شک کرنا شروع کر دوں تو یہ انسان نفسیاتی مریض تو بن سکتا ہے لیکن یہ دنیا میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا. معاملات اتنے زیادہ ہیں, ہر معاملے میں وہ شک میں پڑا رہے. تو لہٰذا گویا یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ شک کا جو عذاب ہے اس سے انسان نکل جائے گا اور روحل یقین, جو یقین کی راحت ہے وہاں تک چلا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے اہل ایمان کا اور وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. گویا اندھیرے کیا ہیں؟ اندھیرے شک, اور روشنی کیا ہے؟ وہ یقین ہے. وَإِنَّمَا يُمَيِّزُ ذَلِكَ وَيَرْغَبُ فِيهِ أَهْلُ الْعَقْلِ عَنِ اللَّهِ. اب دوبارہ وہی اسلوب آ گیا کہ اسی کو پہچانتے ہیں اور اسی کی رغبت رکھتے ہیں کون؟ جو کہ عقل و معرفت رکھتے ہیں کس کی؟ عن اللہ, اللہ کی, یعنی اللہ کی ذات و صفات کی. الذین عملوا, وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا, فی احکام ظاہر, ظاہر کے درستگی میں, وتنزہوا عن الشبہ, اور جنہوں نے شبہات سے اپنے آپ کو بچایا. تو جو عقل مند لوگ ہیں, اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں. اور دو چیزیں ہیں, ایک ہے کہ انسان کو اللہ کی معرفت چاہیے اور دوسرا انسان کو اللہ کے احکامات کی معرفت چاہیے. اللہ کی ذات کی معرفت بھی چاہیے, وہ حاصل ہوگی اس کی صفات کے ذریعے, اور پھر اللہ کے احکامات کی معرفت بھی چاہیے. اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ وتنزہوا عن الشبہ, اور وہ شبہات سے بچے رہے. اب آگے حدیث وہ کوٹ کر رہے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین, آپ نے فرمایا کہ حلال واضح ہے, والحرام بین, اور جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے. وبین ذالک امور مشتبہات, اور اس کے مابین کچھ امور ہیں جو کہ مشتبہ ہیں. ترکھا خیر من اخذھا, جو مشتبہ معاملات ہیں ان کو چھوڑ دینا ان کو اختیار کرنے سے بہتر ہے. اب یہ اصل میں بعض احادیث میں یہ مضمون آیا ہے, اور ان احادیث میں کافی یعنی تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ 3 طرح کے معاملات ہیں جو بھی انسان نے برتنے ہیں. معاملات وہ 3 طرح کے ہیں. کچھ ہیں جو حلال ہیں, کچھ ہیں جو حرام ہیں, اور کچھ ہیں جو متشابہ ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ کرنا مشکل ہے. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ 3 چیزوں کا فیصلہ کیسے ہوگا, حلال, حرام اور مشتبہ کا فیصلہ کیسے ہوگا. ان کا فیصلہ ہر فرد واحد کو نہیں دیا گیا کہ ہر عالم اور جاہل یہ طے کر لے گا کہ میں طے کروں گا کیا حلال ہے, میں طے کروں گا کیا حرام ہے, اور میں طے کروں گا کیا مشتبہ ہے. یہ نہیں. حلال کا تعین بھی اہل علم کریں گے, حرام کا تعین بھی اہل علم کریں گے. مشتبہ کا تعین کیسے ہوگا؟ مشتبہ کا تعین ایسے ہوگا کہ ایک انسان جب اہل علم سے استفادہ کرے گا حلال اور حرام جاننے کے بارے میں, تو کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ سارے اہل علم کہیں گے یہ حلال ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں, یا بہت کم لوگوں کو چھوڑ کر اکثر اہل علم یہ بتائیں گے کہ یہ حلال. بعض ہوتے ہیں شدت پسند, وہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ نکال دیتے ہیں, لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں. اسی طرح حرام کے بارے میں بھی اکثر اہل علم کلیئرٹی سے بتا دیں گے یہ چیز حرام ہے, اور انسان کو بھی ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ حرام. کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ انسان جب اہل علم کو اپروچ کرے گا تو کوئی حلال کہے گا اور کوئی حرام, اور جو حلال و حرام کے درمیان ان کا اختلاف ہوگا خود انسان بھی کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا ہوگا. اس کو نہ حلال کہنے والے کی بات پہ پوری طرح تسلی ہوگی اور نہ حرام کہنے والے کے اوپر پوری طرح تسلی ہوگی, اور اس کے لیے معاملہ ایک گڑ مٹ سا ہوگا. اب یہ معاملہ ہے جو مشتبہ ہے. ادروائز اگر انسان کے اوپر چھوڑ دیا جائے کہ ہر انسان خود طے کرے, تو انسان تو علم کے بغیر کیسے طے کر سکتا ہے؟ حلال کا تعین بھی علم سے ہوگا, حرام کا تعین بھی علم سے ہوگا, ایسے تو نہیں ہوگا. اچھا, کیا جس معاملے میں اہل علم کا اختلاف ہے وہ مشتبہ ہے؟ تو ایسا نہیں. ہر وہ معاملہ جس کے حلال حرام ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے وہ مشتبہ نہیں ہے. اب ایک عام شخص کیا کرے؟ ظاہر ہے عام میں سے کوئی بھی عالم تو نہیں ہے, اور عالم کے معاملات الگ ہیں. عام شخص کیا کرے؟ عام شخص کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ کچھ اہل علم سے متعلق ہو جائے
اور اپنے زندگی کے سارے معاملات کے لیے ان اہل علم سے رہنمائی لے جو اس کے اساتذہ ہیں یا جو جس طرح سے اس کا ان کے ساتھ ایک تعلق بن گیا. مثلا ایک شخص ہے وہ محلے کی مسجد میں جہاں نماز پڑھتا ہے وہاں جو امام صاحب ہیں وہ ایک عالم دین ہے اور ایک علمی آدمی ہے اور انسان ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. اٹیچ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو مسئلہ ہوتا ہے ان سے پوچھ لیتا ہے. اب وہ جو رائے دیں گے بس اس کو لے لے. جس عالم سے انسان نے متعلق ہونا ہے بس وہ معروف ہونا چاہیے. معروف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سوشل میڈیا پہ 10,000 سبسکرائبر ہوں اس کے, ٹھیک ہے. معروف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عالم ہوں, اس کا عالم ہونا خالی اس کا کلیم نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ کیا اصل میں آج کے دور میں نا, کہ کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے کہ بھائی میں دین کا عالم ہوں یا میں دین جانتا ہوں, تو اتھینٹیکیٹ کیسے ہوگا؟ مثلا ایک شخص کلینک کھول کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, آؤ مجھ سے علاج کرواؤ, تو ہم اس کے کلیم پر تو نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر کلیم پر انسان چلا جائے تو پھر ہر دھوکے باز جو ہوتا ہے وہ تو یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں. تو ہم کسی اور اتھارٹی سے ویریفائی کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں. تو ایک ڈاکٹر کو ویریفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ نے کسی میڈیکل کالج سے پڑھا ہوگا, تو وہ میڈیکل کالج کون سا ہے آپ بتائیے, اور جس میڈیکل کالج سے آپ نے پڑھا ہے آپ نے صحیح پڑھا بھی ہے کہ نہیں. اگر آپ نے صحیح پڑھا تو انہوں نے آپ کو ایک ڈگری دی ہوگی, وہ کدھر ہے وہ دکھا دیں. اچھا یہاں تک بھی ہم اکتفا نہیں کرتے, ہم اس کے بعد یہ چیک کرتے ہیں کہ کسی میڈیکل بورڈ نے اس کو لائسنس بھی دیا ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ٹھیک ہے ایک شخص نے 5 سال لگا لیے ڈاکٹر بن گیا, اب ڈاکٹر بننے کے بعد اس نے بالفرض پیسے زیادہ جلدی کمانے کے چکر میں کوئی غلط دوائیاں لوگوں کو دے دی تاکہ اس کو اس پہ زیادہ پیسہ مل سکے, تو اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا. لائسنس کینسل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بھئی اب وہ جو 5 سال اس نے پڑھے تھے وہ غلط پڑھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اس نے پڑھا صحیح ہے لیکن یہ قابل اعتبار نہیں ہے, یہ علاج کرنے کے قابل نہیں ہے. تو ایک لائسنس بھی چاہیے, اور یہ سب کچھ اس کو کون دیتا ہے؟ اس سے ہائر ایک اتھارٹی, ایک میڈیکل بورڈ ہوگا جو بڑے بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹرز پر مبنی ہوگا, جو کہ مختلف طریقوں سے اسیس کر کے دیکھے گا یہ بندہ قابل ہے یا نہیں. اسی طرح عالم دین ہونا بھی کوئی مذاق تو نہیں ہے, ایک فیلڈ ہے نا. ڈاکٹر بھی کون ہے؟ ڈاکٹر طب کے میدان کا عالم ہے, ایسے ہی نا. تو عالم دین کون ہے؟ دین کے میدان کا عالم ہے. تو دین کے میدان کا عالم خواب میں تو نہیں بن گیا نا, اس نے کچھ اسپیسیفک علوم ہے جن کو پڑھا ہے تب وہ عالم بنا ہے, اور جو علوم اس نے پڑھے ہیں اس نے واقعی صحیح پڑھے ہوئے کہ نہیں پڑھے ہوئے, یہ اس کے علاوہ بھی تو کسی کو پتہ ہونا چاہیے نا. ایک بندہ کلیم کرے میں نے سارا دین پڑھا ہوا ہے اور میں بالکل صحیح ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے اپنے آپ کو ویریفائی کروانے کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو علم ہے اس میں کوئی ایسی گڑبڑ ہے کہ وہ کسی سے ویریفائی نہیں کروانا چاہتا. تو عالم دین کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون عالم دین جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ سیم اسی طرح جیسے آپ کو ایک ڈاکٹر کا پتہ چلتا ہے. ایک معروف مدرسہ ہے, اس سے ایک بندے نے دین پڑھا ہے اور وہ دین پڑھا رہا ہے اور معروف اہل علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور کسی نے اس کے بارے میں نہیں کہا ہوا یہ گمراہ ہے, تو بس کافی ہے, ہمارے لیے کافی ہے, ہمیں زیادہ تحقیق میں نہیں پڑھنا. تو جس عالم دین سے جو معروف ہے, جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس نے کسی نہ کسی ایسے ادارے سے, کسی ایسے فورم سے اس نے دین کا علم حاصل کیا جو معروف ہیں, اور کسی نے اس کی گمراہی کے بارے میں نہیں کہا ہوا, بس ٹھیک ہے. غلطی ہونا ایک اور بات ہے, وہ ڈاکٹر سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایک غلطی کے اوپر اس کا لائسنس کینسل نہیں ہوتا, وہ بڑا بلنڈر کر دے تو لائسنس کینسل ہوتا ہے. ایسی جو عالم دین بھی ہوتا ہے وہ بھی دین کے کسی معاملے میں غلطی عملی بھی کر سکتا ہے, علمی بھی کر سکتا ہے, لیکن جب وہ بڑا بلنڈر کرے گا تو پھر اہل علم بھی کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے جی اب ہم اس کے بارے میں اس سے برات کرتے ہیں, یہ صحیح آدمی نہیں ہے, اس سے مزید علم حاصل نہ کیا جائے. بالکل ویسے جیسے وہاں ڈاکٹر کو بین کر دیا جائے گا کہ بھائی نہیں. تو جو عالم معروف ہو کہ یہ عالم دین ہے, اس سے انسان اپنی زندگی کا مسئلہ پوچھے اور جو رہنمائی وہ کرے اس پر وہ عمل کر لے بس. انلیس یہ کہ کسی معاملے میں خود اس کو تسلی نہ ہو رہی ہو کہ بھئی یہ عالم صاحب کہہ تو رہے ہیں یہ چیز جائز ہے لیکن مجھے یہ جائز سمجھ نہیں آ رہی, تو وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ اس چیز سے بچنا چاہیے. اچھا حدیث میں آتا ہے نا کہ آگے بلکہ وہ آئے گی بھی کہ اپنے دل سے فتویٰ لو چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دے چکے ہوں. اب اس حدیث کا بھی بعض اوقات لوگ مطلب یہ لیتے ہیں کہ جی فتویٰ تو دل سے لینا چاہیے, مفتی سے نہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی مسئلہ آ جائے بس اپنے دل کی طرف جھانک کے دیکھو, دل کہے جائز ہے تو جائز, دل کہے ناجائز ہے تو ناجائز. تو اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہے تو پھر مفتی بننا تو ایک بیکار کام ہوا نا. پھر تو سمپل ہر بندے کو حدیث بتا دی جائے اور کہا جائے کہ تم کیا کرو اپنے دل سے فتویٰ لے لو اور دل جو کہے وہ کر لو, تو یہ تو کوئی علمی بات نہیں.
اصل میں حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب تمہیں جواز کا فتویٰ دیا جائے اور تمہارا دل جواز پہ مطمئن نہ ہو تو کیا کرو؟ دل کی مانو. نہ کہ جب تمہیں فتویٰ دیا جائے کہ حرام ہے اور تمہارا دل کیا کہے جائز ہے تو پھر تم دل کی مانو. تو اس کا کانٹیکسٹ ہے، کانٹیکسٹ یہی ہے کہ کسی چیز کے جواز کا لوگ تمہیں فتویٰ دے رہے ہیں کہ جائز ہے، تمہارا دل تسلی میں نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، اپنے دل کی مانو. کیوں؟ کیونکہ جو دل کی خلش ہے اس کا انسان کی طبیعت پہ، انسان کی روح پہ ایک اثر ہے. تو کسی چیز کو نہیں بھی اختیار کرے گا انسان تو کیا، مثلا ایک جاب کرنی ہے آپ کو اس جاب میں کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ جائز نہیں ہے، آپ ایک مفتی کے پاس گئے، جی یہ فلاں قسم کی جاب ہے، یہ جاب ڈسکرپشن ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جائز ہے، لیکن آپ کو ابھی بھی تسلی نہیں ہے. نہ کریں، وہ آخری جاب تو نہیں ہے دنیا کی، کوئی اور کر لیں آپ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی فتویٰ دل سے لینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی صاحب کہہ رہے جی یہ فلاں کام یہ سود ہے، مطلب مجھے تو صحیح سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب گڑبڑ ہے نا. حلال اگر مفتی کہہ رہا ہے حلال ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، آپ چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور اگر مفتی کہہ رہا ہے حرام ہے اور آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کر لیا اور وہ حرام ہوا تو اب نقصان ہے. تو مومن کو کہا گیا وہ کیا کرے؟ وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو متشابہ امور ہیں وہ کیا ہیں؟ ترکھا خیر من اخذھا، ان کا چھوڑنا ان کو لینے سے بہتر ہے. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو شبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ 3 میں سے ہم نے ایک چیز اختیار کرنی ہے، صرف حلال. حرام تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے اور مشتبہ جو ہے اس کو بھی چھوڑنا ہے اس وقت تک جب تک وہ مشتبہ ہے. جب آپ کو تسلی ہو گئی کہ ہاں یہ حلال ہے یا حرام ہے تب تک وہ مشتبہ، تب بھی وہ ممنوع ہی ہے. ہاں اگر ایسی تسلی ہو جائے کہ انسان کو، مثلا بعض اوقات ہوتا ہے، بعض اوقات آپ نے 2-3 اہل علم سے ایک بات پوچھی اور انہوں نے جو آپ کو بتایا آپ کو کوئی تسلی نہیں ہوئی اور آپ کو لگا یار یہ گڑ مٹ ہے کوئی معاملہ، میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو. پھر آپ ایک اور عالم دین سے ملے اور اس سے آپ نے پوچھا کہ یہ معاملہ مجھے بتائیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو سارا سمجھایا اور آپ کو بالکل تسلی ہو. وہ جو آپ کے ذہن میں خدشات تھے، مسائل تھے، وہ کلیئر ہو گئے بالکل، اور آپ نے دیکھا کہ ہاں یہ معتبر عالم دین ہے، انہوں نے کہا یہ حلال ہے اور اب میں بھی مطمئن ہو چکا ہوں تو بس ٹھیک ہے، اب آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بلا وجہ حلال و حرام میں شک کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اب اگر یہ ہو جائے کہ جی کسی بھی مسئلے میں کسی بھی عالم کا اختلاف ہو گیا، وہ چیز مشتبہ ہو گئی تو پھر حلال بچنا ہی نہیں ہے پیچھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو کسی نہ کسی عالم کا کوئی نہ کوئی اعتراض تو ہوگا. تو اس کی بیس پر چیز مشتبہ نہیں ہوتی، بلکہ چیز اس بنیاد پر مشتبہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے، اہل علم جو کچھ بتا رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کے ہمیں تسلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور یہ رویہ بالکل غلط ہے کہ شخص اہل علم سے رہنمائی لے، لیکن رہنمائی لے اپنے مطلب کی. مثلا 2-3 قسم کے اہل علم ہیں اور ان کے مجھے پتا ہے ان کا آپس میں کچھ نہ کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے، تو میں ایک کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ چیز جائز ہے، میں کہتا ہوں ہاں یہ والے عالم صاحب ٹھیک ہے. ایک اور مسئلہ ان کے پاس لے کے جاتا ہوں، کہتے ہیں نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو ان سے اٹھ کے میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں، اور دوسرے عالم کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ہاں یہ ٹھیک نہیں، یہ والے عالم ٹھیک. ایک تیسرے مسئلے میں یہ دونوں عالم کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو میں ایک اور تیسرے کے پاس چلا جاتا ہوں اور ان سے میں جا کے پوچھتا ہوں، کہتے ہیں ہاں جائز ہے، میں کہتا ہوں ہاں یہ والے عالم ٹھیک. تو جو شخص ہر مسئلے کو لے کر الگ قسم کے عالم کے پاس چلا جائے یہ دیکھتے ہوئے کہ کہاں چانس ہے کہ وہ حلال کر دیں گے، یہ اب دین نہیں ہے، یہ آپ تکلف کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب میرا اعتماد ایک عالم کے اوپر ہے اور میں ہر مسئلے میں ان سے رہنمائی لیتا ہوں تو اب وہی میرے لیے اسٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے. اب میں انہی سے رہنمائی لوں گا، جس چیز کو وہ جائز کہیں گے میں کہوں گا ہاں ٹھیک ہے جائز ہے، جس کو وہ کہیں گے جائز نہیں ہے میں کہوں گا ہاں جائز نہیں ہے. یہ تو نہیں ہوگا نا کہ میں ہر مسئلے میں عالم بدل لوں گا اور اس عالم تک پہنچوں گا جو جائز کا فتویٰ دے. یہ طریقہ بھی صحیح نہیں.